السلام علیکم ویورز. تو جی یہ ہے طائف کے راستے. طائف جدہ سے جاتے ہوئے یہ ریگستانی علاقہ جو ہے یہ آتا ہے، اور سعودی عرب تو سارا ہی ریگستانی اور زیادہ تر علاقے پہاڑ ہیں، بنجر ہے، زرخیزی یہاں بہت کم ہے. تو ہم لوگ جا رہے ہیں جدہ سے طائف کی طرف، اور یہ جو طائف کا علاقہ ہے یہ رنگ روڈ سے بھی ہم جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہم جا رہے ہیں سل الکبیر کے راستے سے. 2 گھنٹے سے کچھ زیادہ کا سفر ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ یہ راستے جو ہیں، جب بھی ہم ان راستوں پر جاتے ہیں تو یہ راستے مجھے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. پہاڑی علاقے اور ریگستانی علاقے. آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہروں میں زندگی ہے نا، ہر وقت ہم دیکھتے ہیں ایک ہلچل ہے، روشنیاں ہیں، اور یہ سب مین میڈ ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. ریسٹورنٹس ہیں، مالز ہیں، اور ہمارا انہی میں ہی اٹھنا بیٹھنا گزر بسر سب کچھ ادھر ہی ہے. لیکن جب ہم ان چیزوں سے ہٹ کے تھوڑا زندگی سے دور ہو کر ہم ان راستوں پر آتے ہیں جو بالکل خاموش راستے ہیں، پہاڑ ہیں، ریگستان ہے، اللہ کی شان نظر آتی ہے، اس کی قدرت نظر آتی ہے، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہم اس وقت اس ساری آبادی کو پیچھے چھوڑ آئیں. وہ ساری روشنیاں، وہ ساری گہما گہمی بہت پیچھے رہ گئی ہے، اور ہم ایک ایسے راستے پہ جا رہے ہیں جو میلوں تک چلتا چلا جائے گا، جہاں نہ کوئی ٹریفک سگنل ہے بیچ میں، نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جو شہروں والی ہوتی ہے. تو اس وقت کچھ عجیب سے احساسات ہوتے ہیں، ایک جلال نظر آتا ہے. تو مجھے ہمیشہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت پسند آئی ہیں ہمیشہ سے. اور ایک سفر کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں، تو میں نے اپنے گھر میں جو ہے کچھ اصول جو ہیں وہ لاگو کر رکھے ہیں. جیسے جب ہم لوگ نکلتے ہیں کہیں جانے کے لیے تو سفر کی دعا وغیرہ پڑھنے کے علاوہ میوزک ہم نہیں چلاتے، کیونکہ میوزک جو ہے وہ بالکل ایک تو ڈسٹریکشن کرتا ہے. جو ڈرائیو کر رہا ہے وہ ڈرائیو کرنے والے کے لیے ایک ڈسٹریکشن والی چیز ہے. تو ایک تو یہ بھی ہے، اور دوسرے یہ کہ پھر آپ یہ جو سارے اطراف کی چیزیں ہیں، یہ جو خاموشی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ جو خوبصورتی ہے، یہ بنجر پہاڑوں میں بھی ایک خوبصورتی، ایک حسن ہے، اس میں بھی ایک جلال ہے، جمال ہے. تو یہ ہم دیکھیں اور ان کو سمجھیں. اگر آپ میوزک چلائیں گے تو آپ کیسے ان سب چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں. تو اب تو پہلے شروع میں تو میرے بچوں کو مجھے روک ٹوک کرنی پڑتی تھی، اپنے بچوں کو، لیکن اب ایسا نہیں ہے. وہ بڑے بھی ہیں اور سمجھدار بھی ہیں، تو وہ خود ہی جو ہے نہیں لگاتے میوزک. ہاں البتہ مدینہ منورہ وغیرہ ہم جب جاتے ہیں تو نعتیں ضرور چلا لیتے ہیں وہ، اور خوبصورت خوبصورت نعتیں ہوتی ہیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں. بہرحال یہ سعودی عرب میں تو کچھ چلیں سعودی عرب کے حوالے سے بات بھی کر لوں کہ آپ اگر سڑکوں کی بات کریں نا یہاں کی، تو سڑکیں بہت زبردست ہوتی ہیں. یہاں آپ پہاڑی علاقوں میں جا رہے ہوں، کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی کچے راستے پہ جانا پڑے یا ٹوٹی پھوٹی سڑکیں آپ کو ملیں. نہیں، آپ جس رفتار سے جا رہے ہیں بلا خوف و خطر آپ جاتے جائیں. کہیں آپ کو بالکل بھی اپنی رفتار کو کم کرنا یا کسی خوف کا شکار ہونا کہ آگے سے کوئی سڑک ٹوٹی ہوگی یا خراب ہوگی، نہیں. ویرانے سے ویرانہ بھی ہوگا مگر وہاں انہوں نے سڑکیں بہترین بنا رکھی ہیں. تو یہ ان کا بڑا ایک عجیب و غریب نظام ہے جو بڑا زبردست ہے، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. تو میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں بھی پاکستان میں، اپنے ملک میں ہر بہتری کو جو ہے فروغ دینا چاہیے. جو ہمارا شہر ہیں جتنے، ان سب کو صاف رکھنا چاہیے، علاقوں کو صاف رکھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار جو سڑکیں ہو جاتی ہیں حادثات سے بچنے کے لیے، ان پہ بھی پوری توجہ رکھنی چاہیے. تو کوئی وجہ نہیں ہے، ہمارا ملک کسی ملک سے کم نہیں، تو ہمیں ان سب چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. مجھے تو ان لوگوں کو میں جتنا بھی اس بات کے لیے اپریشیٹ کروں کم ہے کہ انہوں نے واقعی مثال قائم کی ہے. سڑک بنانے کے معاملے میں ہر طرف ایک جال بچھا رکھا ہے، اور یہ ہے. باقی یہاں پہ صفائی ستھرائی ہر جگہ وہ دیکھنے کے لائق ہے. بہت خوبصورت شہروں کو سجاتے اور بناتے ہیں.
اور تو یہ بہترین ان کے طریقے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی ایسا ہی ہو، دعا بھی کرتے ہیں. چلیں، ابھی تو میں نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں تھوڑی تھوڑی، راستہ تو بہت لمبا تھا لیکن تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے. باقی جب ہم طائف شہر کی اندر وقت گزاریں گے اور وہاں رہیں گے، تھوڑی کچھ وہاں کی اور پھر واپسی کی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگلی قسط میں. چلیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. اپنا خیال رکھیے.